الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ماداد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دالم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی میرے سجنوں میرے عزیزوں ساڑھے جڑائے ساتھیے آصف سلیانہ صاحب اس نے بڑی محبت نال تے بڑی پیار نال سانو محبت تو مجبور کر دیتا کہ اسی ایتھے حاضر ہو جائیے تو الحمدللہ حاضری ہو گئی آپ دی بھی اور میری بھی آپ بھی بڑا قیمتی وقت کڑے آئے تھے تشریف لائے ہو کوشش کرے آئے توجہ نال چاند گلن سن لو تاکہ تو نفع ہو جائے مالک دا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
جاؤ کا جس بندے دا پیمانہ نفس گناہاں نال لبریز ہو جائے، جس بندے دا وجود گناہاں نال گندا ہو جائے اور ان خیال آ جائے کہ میں ستھریا ہونا ہے، جاؤ کا تے مالک کہندا سونیا میرے حل نہ ہون تیرے کول آ جا۔ حضور دے بوئے تے سنی آپے نہیں گئے، محبوب دے بوئے تے سنی گھلے گئے۔ پیارے دوستو، میرے آقا علیہ السلام کملی والے محبوب دو احادیث پڑھاں گا تے پھر دعا، اتنا بڑا سبق ہو جائے گا، وہ دے وچ ہی سارا کچھ ہو جائے گا۔ حضور سرکار دی بارگاہ وچ ان بریدہ تھا، قال جاء مائز بن مالک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ طہرنی۔ حضرت مائز بن مالک حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے۔ اگر آپ نے لطافت التوجہ فرمائی ہوندی تے آواز ایڈی ہولی نہیں ہونی۔ سائیں فرماندے نے کہ مائز بن مالک کہندے نے سونیا مینوں پاک کرو، اوے دا مطلب اے وے کہ اس دور دے بندیاں دا عقیدہ سی کہ حضور پاک کردے نے۔ توجہ ہے؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، میرا نبی پاک کردہ ہے۔ آئیے دین اللہ کا قرآن سنیے، میرا اللہ فرمانے خذ من خذ من صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم۔ سونیا میری مخلوق نو تو پاک کرنا ہے۔ اگلی آیت سنی، میرا اللہ فرمانے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ محفل کس ویلے شروع ہوئی؟ بات تو مڑ تسی تھکے تے ہے وہ احساس کرنا، لیکن انج کریا ہے بھئی تسی 12 بجے دے ایتھے آئے ہو تے 12 بجے دے ہی ہے اسی بھی ٹرے ہے، آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی۔ اے نہ سمجھے ہے بھئی تسی ایتھے بیٹھے ہو تے اسی ہوتے گھر چاہ پیندے رہے ہیں، اسی بھی کدیں یہ سے کام بیٹھی۔ تسی ایک مولوی سنی بیٹھے ہو تے اسی ایک مجمع سنیاں دا بھگتائی بیٹھے، دادا ایتھے بھی گال برابر ہے۔ تو جے تسی یہ توقع کر دیو نا کہ میں پوری ایمانداری نال تواڈے نال گفتگو کراں، ڈھیلا نہ کراں، تے جناب کو بھی یہی توقع ہے، آپ مینوں یہ نہیں دسنا بس ہی تھکے ہاں تاکہ میری تھکاوٹ تواڈے اوتے ظاہر نہ ہو جائے۔ عزیزان من میرے اللہ دا قرآن سنو، میرا اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وطور سینین البلد الامین۔ اگلی آیت سن، میرا اللہ فرماتا ہے وَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ جیڑا بندہ جا کے سنے انہوں سواد آوے، اللہ فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہن ترجمہ کرن لگا ماں، اللہ فرماتا ہے سونیا ساری دھرتی بھی تو پاک کرنی ہے،
مکہ تے مدینہ بھی تو پاک کر رہے سونیا اپنی امت نو بھی تو پاک کر رہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم صحابہ بھی تو پاک کرنے نے سونیا کعبہ میرا گھر ہے اللہ فرماتا ہے سونیا میرا گھر تو پاک کر رہے تیرا گھر اللہ پاک کرے گا. آپ نے لطافت الغور کیتا ہے کہ اللہ فرمائے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم سونیا ابو بکر عمر عثمان انہاں تو پاک کر تیرے گھر نو میں پاک کراں گا. یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سونیا اے تو پاک کر تے تیرے گھر نو میں پاک کرنا بس اینی ہی جانو گل ہے جنہاں نو اللہ پاک کیتا ہے انہاں نو بھی پاک منو جنہاں نبی پاک کیتا ہے انہاں نو بھی پاک منو. جس بندے نے میری گل دکھی ہے نا اوندا قصور کوئی نہیں بیمار ہے کیونکہ سنی عقیدے وچ جس بندے درد محسوس ہوئے نا سن کے سنی عقیدہ وہ بندہ بیمار ہوندا ہے تے او جتھے آیا بیٹھا ہے علاج گاہ ہے ایتھے ہی آوی دے تے شفا ہوندی ہے صحیح جگہ تے آیا تو ٹیکا لگیاں پیڑ تے ہوندی ہے. توجہ ہے کہ نا آپ گھبرانا نہیں شفاواں مل جان. میرے بچوں میرے عزیزوں میرا اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا جدے تو دل جے ترجمہ کرا لے وے اللہ فرمایا سونیا ابو بکر تے عمر نو تو پاک کر. توجہ ہے میرے سنگیوں کہ نہیں انہاں سونیا تو پاک کر تے تیرے گھر نو میں پاک کر سا. سنیاں وساں وانڈ کے نہیں منیا اسی آل نو بھی پاک منیا ہے نبی دیاں یاراں نو بھی پاک منیا. گل سنو صحابی آئے بیٹھے سن فرما دیں مائز بن مالک آئے حضرت بریدہ فرما دیں انہاں آکھیا طہرنی سونیا سارے جو پیا کرنا ہے میں نے بھی پاک کر. میرے حضور نظر اٹھائی تو ویکھیا حضور نظر اٹھان تے سارا سمجھ جاندے حضور جس طرف نظر اٹھان حضور ساریاں چیزاں نو جان جاندے نے اہل سنت دا عقیدہ ہے. عزیزان من اے سنی عقیدہ ہے میرے سجنوں یاد فرما لو بریلی والا بابا فرما دے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ. مل کے پڑھ لو گے تو مزہ زیادہ آئے گا. مصطفیٰ اعلیٰ حضرت دا کلام سنیا دا قومی ترانہ ہے مل کے پڑھو مصطفیٰ جانے عزیزان من میرے سجنوں میرے عزیزوں اللہ میرے بچے نو برکت عطا فرمائے جڑے سنی عقیدے تے کھڑے ہو. اے مینوں اے دسوئے جڑے سارے سنی بیٹھے ہو ایک انجی گل میں یاد آگئی اگاں تقریر مڑ دوبارہ ایتھے شروع کرنا. میں نے اے دسو بھئی جڑے بندے عمران خان نو مندے نے سیاسی نہیں میں سیاست کدی نہیں کی تھی نہ میں کدی ووٹ دیتے نہیں نہ میں آج تک کسی نے ووٹ نہیں دیتا. ٹھیک ہے عمر میری 47 سال ہو چلی ہے پر میں آج تک کسی نے ووٹ نہیں پائی پایا تو پیچھو پینا بھی کسی نے ووٹ نہیں. ووٹ بیعت ہوندی ہے تو میں بیعت ہوندی کراں جن میں سمجھا میں دی بیعت میں کر لواں تے اس قابل. توجہ ہو گئی آپ دی. ہم اس جمہوریت کے قائل نہیں ہیں ہم خلافت کے قائل ہیں. اب آپ کی توجہ اس طرف ہو تو میں آگے چلتا ہوں.
عمران خان دی جیڑی فالوئنگ ہے ساڑھے ملک ہے، کیا او عمران دی بیوی دا گلہ سن دے؟ سوچ کے جواب دے لو، کالی کوئی میں حیران ہونا ہے نہ عمران دا کلمہ نہیں پڑھیا، لیکن عمران دی بیوی دا گلہ نہیں سن دے۔ حالانکہ وہ ولیہ کوئی نہیں، ساتھی جی عورت خاتون ہے، لیکن میں نہ امتیاں نو کیا جڑے حضور دا کلمہ پڑھ کے تے حضور دی بیوی دا گلہ سن بھی لیں دن کر بھی لیں۔ بھائی عمران خان دے منن والے تو ہولے نہ بنو، محمد عربی دے منن والے تو بڑے تکڑے ہوندے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ سنو سنو، عرض کیتی یا رسول اللہ طہرنی، آقا مجھے پاک کیجئے۔ حضور نے فرمایا ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الی، لوٹ جا اور اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر۔ وہ بندہ اٹھیا، تھوڑا جا دور گیا، مڑ واپس آ کے اندر طہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے۔ حضور نے پھر غصے نال فرمایا ویحک عربی دے اندر کسی نے جھڑکنا ہوئے تھے استعمال میں، ارجع فاستغفر اللہ وتب الی، جا اللہ کو توبہ کرتے معافی مانگ۔ وہ اٹھ کے گیا، پھر آ گیا، سرکار میں پاک کرو۔ انہوں نے پتا پاک اتھو ہی ہونا ہے۔ عزیزان من جڑے بندے توحید دا نام لے کے حضور دی بارگاہ تو دور ہوندے، میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی اونا کدی بھی ٹھکانا نہیں ملنا جڑے حضور دے در تو دور، بیڑا اونا دا پار ہونا ہے جنہ یار دا در ملیا ہے تو مڑ چھڑیا، جنہ دا ایمان اور عقیدہ اتھے ٹکیا ہویا۔ بابے آندے نے جس دل اندر عشق سمانا اونے نہیں مڑ جانا، پاویں سونے ملن ہزاراں ایسی نہیں یار بٹانا۔ میرے اس شیر تے وہ بندہ سبحان اللہ نہ آکھے جڑا سارے پاسے حال جاندہ ہے، صرف وہ آکھے سبحان اللہ جڑا پکا سننی آتے جن نے یار روز بٹانا ہوئے، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر دلیل و خار پہ ہونے۔ وہ میں انہاں وقت کھایا ہے، وہ پہلے دن آئے سن نا انگریز ایتھے پاکستان بڑا روڑا پیا، امریکہ لے انگریز جو امریکہ لے انگریز آندے آئے بھی سانو سمجھ نہیں لگ دی بھائی پاکستان والے ایران نال نہیں یا ساڈے نال۔ میں کہ تسی 2 گھنٹے ہیں سمجھو، سان عمر لنگ گئی ہے، سان نہیں پہ جے سمجھ آن دیندے بھائی کنے نال، وہ دے بھی ٹور جاندے نے، ساڈے کول بھی بہ جاندے نے تے آندے نہیں مرید تواڈے ہی اودے تے میں چسکا لین گئے۔ گل دی سمجھ ہوندی پئی؟ اے بھائی سنی او ہوندی ہے جڑا کسے ایک تھاں تے کھلو جائے، جڑا بار بار راہ بدلے او بندہ چنگا نہیں ہوندا۔ بندہ او جڑا حضور دا غلام ہوئے تے ڈنکے دی چوٹ تے حضور دا غلام ہو۔ اللہ نے گواہ کر کے نہ مکے جائی دے تو تھے بندے ہاتھ چھڑے ہوں دے، نماز پڑھن لگے ہاں بندے ہاتھ جیسا بننے ہی ہوں دے، کوئی نہیں چھڑی دے، بڑھ مکے آکے مر بدل لگی۔
اونجی رکھی دن جی میں ایتھے رکھی دن جتھے بھی جائیے اسی سنی ہاں رانا اسی سنی ہے میرے سجنوں میرے عزیزو یا رسول اللہ میں نو پاک فرماؤ ترائے واری دور گھلیا فرجع غیر بعید زیادہ دور نہ جاندے مڑ چوتھی واری آکے عرض کر دن تو سہیں پاک کرنا ہے میرے حضور نے فرمایا فیما اتہرو کس سے پاک کرنا کی پلی دیا قال من الزنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں زنا کر بیٹھا شریعت وچ زنا دی سزا ہے نکاح کرو زنا نہ کرو حکم شریعت فن کے ہو ما تاب لکم من النساء جیڑی عورت تو ان پسند ہے نال نکاح کر لو زنا نہ کرو لا تقربوا الزنا شریعت کہ نکاح کرو زنا نہ کرو ہواں کر دے رہو جو دل لے کرنا تسی ہوئی ہے نکاح کرو مسنا و سلاسہ و ربا 2 کرو 3 کرو 4 مگر زنا نہ کرو انہاں کہ جی میں زنا کر بیٹھا شریعت میں زنا دی سزا ہے جی شادی شدہ بندہ کرے تے رجم کر دے یعنی زمین ہے گڈو اس نو سینے تک پتھر مار کے قتل کر دے اے حکمران شریعت نافذ کرن تیج کرنا ہے شریعت دا حکم حد شریعت دیئے تے اگر شادی شدہ کنوارا بندہ کرے تے 100 کوڑے مارو وہ شادی شدہ ہے حضور نے فرمایا شریب خمر اس بندے شراب پیتا ہے جنہا انج دی گل کرنا پیا ایک بندہ کھڑا ہویا انہا منہ سنگیا انہا کہا جی شراب کوئی نہیں پیتی آپ نے فرمایا ابھی ہی جنون ادھا دماغی توازن خراب ہے فاخبر انہو لیس بمجنون عرض کیتی کی سونے نہیں دماغی توازن بھی صحیح ہے پھر آپ نے فرمایا اچھا ہون دس انہاں حضور دے سامنے گواہاں دی موجودگی اپنے جرم دا خود اقرار کیتا تے حضور نے انہاں اتے حد جاری فرمائی ہن گل پاکی دی کرنی ہے فلبسوا ذالک یومین او ثلاثہ انہاں دے رجم تو جنازے تو 2 یا 3 دیہڑے بعد حضور انہاں دے گھر آئے اگے بندے بیٹھے آئے دعا واسطے بورے تے حضور بھی آکے تشریف فرما ہوئے تے فرمایا استغفروا لماعز بن مالک ماعز بن مالک واسطے دعا پڑھو مسئلہ سمجھے چاہ گیا کہ فوتگی آلے گھر جا کے تے وہ دا فاتحہ پڑھنا میرے محبوب نبی دی سنت ہے بندے سمجھ دینے سنی ایمیں ٹورے نہیں ہوئے ایمیں نہیں ہے ٹورے کسے گال تے ٹورے ہیں سرکار نے فرمایا دعا پڑھو جتھے بورا دعا ہوئے اتھے بندے مسئلے مسائل چھیڑ دے اتھے بھی گال چھڑی آئی بے اس کام چنگا نہیں کیتا تے کو جاندے آہو کام تے نیس چنگا کیتا پر اخیر چنگی ہو گئی سی حضور تو پوچھیا گیا سرکار آپ کی فرما دے حضور نے فرمایا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسَعَتْهُ جتنی توبہ اللہ اس بندے دی ہوئی ہے اگر اس کلے دی توبہ میری امت دے سارے گناہگاریں تے تقسیم ہوئے تے سارے انو جنت جلائے عزیزہ اسی ربڑی تے گئے ہاں پر جڑا ٹور نبی کول جائے وہ ایڈا پاک ہوندہ ہے بدوجیان بھی نال لے جانا چاہے تے لے جائے یہی گل میرے اللہ کی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جیڑا گناہگار ہوئے میرے محبوب دے دروازے تے آ جائے آج ساڑھے کلو حاجی صاحب جاندے نہیں مدینیوں ہوا آندے نہیں اسی ہار پاک استقبال کرنے آتے آنے پاک ہو کے آگیا ہے اور پچھے سکوٹر رکھ جڑا بھائی کھلوتا ہے فقیر دی گلتے غور کرے اگر کوئی 15ویں صدی دا گناہگار حضور دی قبر تو ہو کے آ جائے او ستھرا ہو جائے جڑا حضور دی قبر دے اندر ستا ہویا ہے او صدیق کتنا ستھرا ہویا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر آپ میری گل سمجھ
ترکڑی پھاد کے وزن کرنا ہے، ترکڑی پھاد کے سجنا فقیر دی گل سنو. میرے نبی پاک سرکار صحابہ دے درمیان جلوہ گر نے قیس بن رسول اللہ سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے. اللہ اکبر. عرض کہتے ہیں سونے میں بیعت ہونا ہے. حضور نے فرمایا لیا ہوا بیعت کر لیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کر کے جو حکم تلقین ہوتا ہے وہ کیتا. ان دے وچ بھی راہ دے بیعت بندے حضور دے ویلے بھی ہوندے آئے، پر شرط ہے بھئی پیر حضور ورگا ہوئے. حضور ورگے تو مراد ہے نہیں حضور دے نال دا ہوئے. حضور دے نال دا تے رب بنایا ہی کوئی نہیں. مطلب حضور دی سیرت تے عمل کرنا والا ہوئے. تے جو اونج دا نہ ہوئے تے مڑ ایویں ہی چنگا ہے. توجہ ہے. 2 نمبر بی بی نالوں نکاح کرن نالوں بندہ چنگا نہیں کوارا مر جائے. ہکو دوکھی نہ کوارا مریا جی. تے جے روز موبائل وچ سٹیٹس ویکھنے اس وقت کیندے لائی بیٹھی تے مڑ فائدہ کی کرنے دا. بھائیا جڑی ایک نال نکاح پڑھ کے تے سٹیٹس دوجیاں دے لائے وہ بی بی نہیں چنگی. تے جڑا سنی ہو کے دوجیاں دے سٹیٹس لائے وہ بھی اس بی بی دے نال دا ہی ہے. ہون واہ واہ کوئی نہ کیتی چلو مرگل تے تو سمجھ چھائی گئی ہے. صدقے جاواں آؤ بادشاہ سنو. او بیعت ہو کے گئے تے راتی تاپ چڑھ گیا. پنجابی وچ اسی یہ جاننے ہاں بیعت تو بعد اگر ساڈا کوئی کام پٹھا ہو جائے تے اسی جاننے ہاں بسان بیعت سیدھی نہیں آئی. کوئی انج دے خیال انہاں دا بھی بنے. ساری رات بخار رہا مدینے شریف. وہ پنڈ دے راہ والے نے بدو ہے قیس بن حازم سرکار دی بارگاہ میں سویرے اٹھنے آئے تے انہاں کہا عقل نہیں بیعتی میری بیعت تروڑو. فابا رسول اللہ. حضور مسکرا کے فرمایا نہیں تروڑ. کیا منظر ہو سی یارو. انہاں دوجی باری موڑا کہا نہیں میری بیعت تروڑو. تے حضور فرمایا نہیں توڑنی. انہاں 3 باری جدو آکھیا نا میری بیعت تروڑو تے حضور انکار فرمایا. تے صحابہ بڑے حیران ہوئے اے ایڈا بندہ کون ہے جی بیعت حضور تروڑ دے نہیں ہوا دا پیا میری بیعت. تے پھر دس دے بھی سونیا رات دا بیعت ہو کے گیا میرا تاپ ہی نہیں لاندا پیا. بخاری فضائل مدینہ دے باب وچ حدیث موجود ہے. ہن کڈنی ہوئے تے گوگل وچ کڈ لو. عزیزاں نے میرے نبی پاک سرکار نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا صحابہ تسی وجہ سنو کہ کیے کہ اے جو بندہ بخار مبتلا ہویا کیوں ہویا ہے. اے سارے بھائی پچھلی تقریر ساری جڑی ہے انہوں توجہ ہٹا کے تے میری ایس گل ال توجہ کرنا ذرا. آپ فرماندے نے اے صحابہ جڑا میرا شہر مدینہ ہے اے پٹھی دی طرح ہے جویں لوہے دی پٹھی ہوندی او دے وچ ہر قسم دا لوہا ڈالیے اونوں گرم کر کے گلا کے صاف تے ستھرا کر دیے. مدینہ امام دی پٹھی ہے. المدینہ قلقیری تنفی خبسہا وتصنع طیبہا. جڑا مدینے آ جائے مدینے دی ہوا لگے او دے گناہ نکل دے جاندے نے ستھرا ہوندا جاندا ہے. اے عزیزاں نے من اللہ سارے انو مدینے لے جائے. جڑا نفل پڑھدا ہے او دی کیا بات. مدینے شریف جڑا قرآن پڑھدا ہے مدینے چ دی کیا بات. جڑا مدینے چ نمازاں پڑھدا ہے درود پڑھدا ہے او دی کیا بات. پر کو میرے ورگا نلائق ہوے ایویں گلیاں ٹردا پھردا بتا ہوے مدینے چ کدی ہے نہیں تے کدی ہے نہیں تے کدی ہے نہیں تے بندے نال خیر ہے کیوں ٹرنا ہے. تے فقیراں نے باجی مدینے دی ہوا لگن دیو. سرکار دے شہر دی ہوا دا رتبہ ہے جنوں لگدی جائے ستھرا کر دی جاندی ہے. ہوا حضور دے رولے دی جس بندے گناہگار نو لگدی جائے ستھرا کر دی جاندی ہے.
دیا لیا شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. پیچھے لوگ بیٹھے بیٹھا ہو پھر تکلیف محسوس کر دینا بیٹھ جائیے. میرے سجنوں میرے عزیزوں شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے اور وہ سہیں در سے انہیں نہ روک اے درباں خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤکا. پایا کسے نو میرے نبی نے ایک دن واسطے سدیا تے پاک کر کے گھلیا کوئی 5 دن گیا تے پاک ہو کے آیا کسے نو 8 دن رہ کے 40 نمازاں پڑھنیاں نصیب ہوئیاں تے پاک ہو کے آیا. او نبی دے یار صدیق دی کی گل سناوا 1500 سال لگ گئے نے میرے نبی نے قبر کول بلایا ہے جے پیچھا نہیں گھلیا. اے جڑا پیچھا نہیں گلیا دے اوتے ایک گل سناواں اور اے آخری گل بیلی سدے ران دن فون کر کے باوے آصف سلیانہ صاحب میں نہیں سدیا میں آیا پر پیچھا گلنا نہیں انہا چر پیران دا بار نہیں چاہیے انجی ہے نا جی تُساں بھی ساریان سدیا نے تُساں بھی پیچھا ٹر جانا. اے ابو بکر نو حضور سدیا ہے تے گلیا کیوں نہیں اے دے پیچھے ایک واقعہ سنانا موڑ تو انچا سو سے اے میرا وعدہ ہے بچا سو سے. حضور صحابہ دے درمیان بیٹھے ابو ذر غفاری والا حضور دا منہ سے حضور دے صحابی نے ابو ذر غفاری حضور فرماتے ہیں یا ابا ذر غبان ابو ذر وقفہ کر کے ملیا کر محبت ودی ہے کلیہ اڑوی یہ وقفہ کر کے ملیا محبت ہے کہ نا وقفہ کر کے ملیا محبت. اچھا آگے تُسی یہ سنیا ہو سی پر ایک گل یاد کر لو کہ اے حضور دی حدیث ہے بڑھاؤ نہ آپس میں ملت زیادہ مبادہ کے ہو جائے نفرت زیادہ بڑا نہ ملیا کرو پھر قدر گھٹ جاندی. یہ گل ٹھیک ہے کیونکہ حضور جو فرمایا یہ گل جب ابو ذر نال حضور کی تھی تے سن ساریاں لئی تے سن دے ابو بکر بھی پے جاگو نہ تھوڑا جا اگوں سویرے ابو بکر حضور دی محفل وچ نہ آئے اگے روز آوندے آئے تھوڑی دیر گزری تھی حضور فرماندے نے بلال ابو بکر نہیں آیا. آپ عرض کرتے نے سونیا میں انہاں ناج باہر ڈیرے ال جاویاں عربی وچ مزرہ سدنا بچہ کے من سعودی عرب دا ملیا انہاں پتہ ہونا عربی وچ سدن مزرہ میں جو انہاں مزرے ال جاندے آپ نے فرمایا جا بلا کے توجہ ہے جا بلا کے لیا وہ گئے تھے انہاں آکھیا وہ سائیں سدے پہ ابو بکر آکے بیٹھے تھے حضور ویکھ کے فرماندے نے اگے تے انہاں وقفہ نہ پاندا اگے انہاں وقفہ نہ پاندا ہن وقفہ پایا ہی تے از کدے نے سونیا تساں مڑ کل آپ ہی آکھیا با وقفے نال محبت ودی اے جا کے سنیے گل ضائع نہ کری سنی سجن تیرا ڈیرے دار بندہ بیٹھا ہے میری گل سنے حضور فرماندے نے ابو بکر یہ گل میں دوجیاں واسطے کیتی ہائے 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 فرمایا ابو بکر یہ گل دوجیاں واسطے کیتی ہے تو نہ آویں تے ساڈا اپنا دل نہیں لگدا. کچھ سجن اجے ہوندے جنہ تو بغیر بندے دا دل نہیں لگدا. توجہ ہے تہاڈی یہی وجہ ہے بس سارے امت ساری جاندی ہے تے سائیں مل کے تے پیچھا گلدے نے. ابو بکر بھی مولا علی سرکار تے دیگر صحابہ نہ کیا میں نے بھی مرن تو بعد ایک باری لے چلے آئے تے آکھے آ گیا جے ساد لین تے اندر گلیا جائے تے مولا علی نے دور دے رو دے کے کھلو کے آکھے اسی سونے ابو بکر آ گیا
تے کنڈی بھی بند آئی تے دروازہ بھی بند آ، کنڈی بھی کھلی ہے تے دروازہ بھی کھلے آئے تے اندروں سائیاں آکھیا اندر لے آؤ یار نو یار کو اے پھر دل نہ لگدا تے تاں جے کول رکھیا ہے نا سجنا بندے لڑدے نے تے انہاں دی اپنے مقدر نے میں نہ سمجھنا جڑا میں پسند نہ ہوئے میں گڈی چ کدی نہیں بایا میں آنا میں جس لئے پڑھدا رہا جڑا ہاسٹل وچ بندہ بچہ ساڈے نال وچ بچے پھر 4-4 5-5 بندے کمرے چ رہندے ہیں تے جے کوئی ناپسندیدہ طالب علم وچ آ جائے ساڈے ورگا تے اسی جا کے انہاں دے آئے وہ استاداں بھیا این کڈو تے آسان کڈو یہ دے نال لاگا نہیں لگدا کیونکہ طبیعت انسانی ایسی ہے سائیاں دن جی دے نال محبت ہوئے ان دے تو دور ران بڑا اوکھا ہوندا ہے تے جی دے تو نفرت ہوئے ان دے نال ران بڑا اوکھا ہوندا سائیاں ابو بکر نو کول با کے تے سان دس چھڑیا ہے بجے پسند نہ ہوندا تے اتنا چر نہ رکھنا ہن کلمہ پڑھ کے جے کسے ابو بکر پسند نہ آوے تو دے اپنے مقدر نے جی دا پڑھنے اس تے اجے بھی کول رکھ کے دسیا ہے سان بہت پیارا لگتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے آقا نے فرمایا المدینۃ کالکیری تنفی خبثھا وتسنع طیبھا مدینہ بھٹی کی طرح ہے اللہ تو ان مدینے لے جائے اور سرکار دا روزہ ویکھنا نصیب ہوئے پائیا گڈی چ لے کے ہوٹل تو لے کے مدینے شریف دی مسجد تے جاندیاں جڑی ہوا لگدی ہے بندہ تے وہی پاک کر چھڑ دیے روزے دا تے رتبہ ہی بڑا ہے اللہ تعالیٰ عاشقاں تو ہن برکت عطا فرمائے اور سرکار دی بارگاہ میں ساڈی حاضری ہو جائے عزیزان من ہن اینی گل تے گل کرنے اکھی سونے او آئے نی جے تیرا گزر ہوئے اکھی سونے او آئے نی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے سنی رہنا سنی عقیدے تو سرے منہ انحراف ایک وال برابر بھی سجے کھبے نہ پیر چھڑنا پوے تے چھڑ دیو مولوی چھڑنا پوے تے چھڑ دیو رشتے چھڑنے پون تے چھڑ دیو سنیت نو مت چھوڑ بالا ہویا تے وجود اچھو جان نکل جائے اس ملے تے بھی سنیت نو نہیں چھڑنی اور یاد رکھنا پیارے دوستو عقیدہ صحیح ہویا تے عملہ تلینا ہے جے عقیدہ صحیح نہ ہویا تے عملہ کوئی نہیں تلینا حضور دے دین تے پکے رویا ہے حضور دے دین تے پختہ رویا ہے سنی عقیدے تے قائم رویا ہے جس طرح تساں بزم سجائیے گھاٹ بندے ہی سجان دیں اللہ تو ان برکت دے لیکن اے جڑا تسی ملن لگیاں تکلیف دیں دے ہو اے بہت برداشت بار ہوئے آپ دی خدمت میں گزارش ہے کہ جیڑا بندہ بھی عالم صوفی کوئی آوے انہاں نون جانے آسانی دیتا کرو ملنا ہوئے تو سجنا ہو توڑ جا ملی دے راج لگ دیاں ملنے دا سواد کوئی نہیں ہندہ بے با کے ملیا کرو اللہ تو ان برکت دے وے اور اللہ تو ان خیر عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین یا مولا کریم اپنے معبود برکت فرمائے اجمعین ہاں جی پڑھ لو